بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 25 پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی قسط میں بھی گزشتہ موضوع کا تسلسل جاری رہے گا۔ موضوع یہ تھا کہ جنگ جمل، اس کے برپا ہونے کی وجوہات اور اس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جنگ جمل کا پس منظر کیا تھا۔ آج ہم اس کا منظرنامہ دیکھیں گے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے بصرہ میں پہنچنے سے پہلے بصرہ اور کوفہ میں اپنے حمایتیوں کو خط لکھے تھے، اور ان کے جو نمایاں اور سردار لوگ تھے ان کو خطوط لکھے تھے، اور ان کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں قاتلین عثمان کو سزا دینے میں۔ عبداللہ بن عامر اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ بصرہ کے سابق گورنر تھے، انتہائی قابل گورنر تھے، اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تاریخ کے صفحات میں ان کے کارنامے اور ان کی مقبولیت کے شواہد بالکل موجود ہیں۔ ان سب نے مل کر بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ بصرہ میں عبداللہ بن عامر کے بھی حمایتی موجود تھے اور حضرت زبیر کے حمایتی بھی موجود تھے، تو اس بنا پر وہ بصرہ گئے۔ پھر کوفہ میں چونکہ حضرت طلحہ کے حمایتی تھے، تو اس لیے کوفہ سے لوگ منگوائے جا سکتے تھے اپنی مدد کے لیے، تو انہوں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کا لشکر جب بصرہ میں پہنچا تو انہوں نے واضح طور پر بار بار اعلان کیا کہ وہ صرف قاتلین عثمان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، جو حضرت علی کی طرف سے وہاں پہ تعینات تھے، اور ان کو واضح پیغام دے دیا کہ ہمارا آپ سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم صرف قاتلین عثمان کو سزا دیں گے۔ جو عثمان بن حنیف تھے ان کے پاس دو راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ طلحہ اور زبیر کو اپنی کارروائی کرنے دیں اور قاتلین عثمان کو سزا دینے دیں، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو معاملات کو طے کر لیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ حضرت طلحہ اور زبیر کی کارروائی کو اپنی حکومت کی رٹ چیلنج کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ میری رٹ چیلنج ہو رہی ہے، میری اجازت کے بغیر یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کے صحابی عمران بن حسین نے حضرت عثمان بن حنیف کو یہ تجویز دی کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کو، قاتلین عثمان کو سزا دے لینے دیں، آپ اس میں شامل نہ ہوں۔ مگر عثمان بن حنیف نے یہ تجویز نہیں مانی اور حضرت طلحہ اور زبیر کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس بنا پر مذاکرات ان کے درمیان ہوئے۔ دونوں فریق یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دوسرے سے ان کی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ مذاکرات ابھی جاری تھے کہ بصرہ کا جو ایک جنگجو، ایک لٹیرا، ایک ڈاکو قسم کا آدمی تھا، حکیم بن جبلہ، وہ اس نے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر سب سے پہلے جا کر حملہ کر دیا، اور یہ شخص حضرت عائشہ کی شان میں بھی گستاخی کیا کرتا تھا، اور یہ بات تواریخ میں بالکل لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے جنگ چھیڑ دی، اور اس میں پھر عثمان بن حنیف بھی شامل ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر کے لشکر نے اس حملے کو پسپا کر دیا، اور پھر بات دوبارہ صلح کے معاہدے پہ ختم ہوئی۔ حکیم بن جبلہ یہ قاتلین عثمان میں بھی شامل تھا۔ اسی نے حضرت زبیر کی گردن پر تلوار رکھ کر حضرت علی کی بیعت ان سے لی تھی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ چونکہ بدوی تھا اس لیے قریش سے رقابت رکھتا تھا، اس کی رقابت کا جو اظہار ہے وہ بھی اس سے نقل ہوا ہے۔ تو ایک موقع پر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انہا قریش لیردینہا جبنہا والطیش۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قریش ہیں، ان کی بزدلی اور بے تدبیری انہیں ہلاک کر دے گی۔ اور ایک موقع پر اس نے یہ بھی کہا کہ میں عثمان بن حنیف کا بھائی نہیں اگر میں اس کی مدد نہ کروں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ بہرحال پہلا حملہ پسپا کر دیا گیا، لیکن لڑائی کو آگے نہیں بڑھایا گیا اور صلح کر لی گئی۔ صلح کے بعد یہ سوال اٹھا، لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت طلحہ اور زبیر حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے مدینہ کے اندر، تو پھر وہ اب ان کی بیعت کے خلاف جا کر ایسا اقدام کیوں کر رہے تھے جس کی اجازت حضرت علی اور ان کا گورنر نہیں دیتا؟ تو یہ تو بیعت توڑنے کے برابر ہے، اور بیعت توڑنا اسلام میں حرام ہے۔ اس پر حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا کہ ان کی بیعت جبری ہوئی تھی، جبراً ان کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر بیعت لی گئی تھی۔
اس پر پھر لوگوں نے گواہ مانگے کہ آپ اپنی بات کو ثابت کریں۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک معتبر شخص مدینہ جائے اور مدینہ کے صحابہ سے، لوگوں سے گواہی لے کے آئے کہ واقعی ان کی بیعت جبری ہوئی تھی۔ اگر جبری بیعت ہوئی تھی تو پھر ان کے اوپر بیعت کی پابندی لازم نہیں۔ چنانچہ پھر ایک بہت ہی معتبر شخصیت، ایک عالم عابد شخصیت کعب بن ثور، ان کو مدینہ بھیجا گیا، جن پر دونوں لشکروں کا اعتماد تھا۔ یہ جب وہاں پہ گئے مدینہ اور لوگوں سے پوچھا مسجد میں جا کے کہ کیا طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی، تو اس وقت بھی مدینہ کے اندر قاتلین عثمان غالب تھے، اور کوئی بھی شخص ہمت کر کے اٹھا نہیں کہ جواب دے کہ ہاں ان کی بیعت جبری ہوئی تھی۔ جب کوئی شخص نہیں اٹھا تو اسامہ بن زید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر وہ جو قاتلین عثمان تھے وہ حضرت اسامہ پر پل پڑے اور ان کو مارنے لگے، ان کی جان پہ بن آئی۔ چنانچہ انہیں صہیب بن سنان، ابو ایوب انصاری اور محمد بن مسلمہ نے بچایا۔ محمد بن مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اسامہ کو نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے بھی ببانگ دوہل اعلان کر دیا کہ ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ ایک بہت باروب شخصیت تھے، سردار تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے جنگجو تھے۔ تو اس بنا پر لوگ ان سے دب گئے اور پھر اسامہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کعب بن ثور نے جب یہ گواہی لے لی تو وہ پھر بصرہ پہنچے اور حضرت عثمان بن حنیف کو بتایا کہ ان کی بیعت جبری ہوئی تھی۔ وہاں پہ جو معاہدہ ہوا تھا عثمان بن حنیف کا حضرت طلحہ اور زبیر سے، وہ یہ تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی بیعت جبری ہوئی ہے تو وہ پھر اپنی کارروائی انہیں کرنے کی اجازت ہوگی بصرہ کے اندر۔ وہ قاتلین عثمان کو مارنا چاہتے ہیں تو انہیں وہ مار سکتے ہیں، اور عثمان بن حنیف چاہیں تو بصرہ چھوڑ کے چلے جائیں، چاہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی بیعت جبری نہیں ہوئی تھی تو پھر طلحہ اور زبیر اپنی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ خیر، کعب بن ثور یہ خبر لے کے جب بصرہ پہنچے، اور حضرت علی کو بھی جب یہ خبر ملی، وہ بھی بصرہ آ رہے تھے، تو ان کو جب یہ خبر ملی کہ مدینے سے یہ گواہی گئی ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ خدا کی قسم، حضرت طلحہ اور زبیر کو کسی فرقہ بندی کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے جبر کیا گیا تھا اور ایک نیک کام کی خاطر زبردستی کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ حضرت علی نے اپنے خط میں اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے، جلد نمبر 4، صفحہ 468۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ گواہی آ گئی تو عثمان بن حنیف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق عثمان بن حنیف کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور طلحہ اور زبیر کو اپنی کارروائی کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ مگر عثمان بن حنیف نے اپنے معاہدے پر عمل نہیں کیا اور کہا کہ یہ تو کوئی اور بات ہے، کہ تمہاری بیعت تو، تم لوگوں کی بیعت تو اس لیے زبردستی کی گئی تھی کہ امت کے وسیع تر مفاد میں، تو اس لیے ایک جسٹیفیکیشن حضرت علی کے پاس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیعت تو جبری ہونا ثابت ہو گیا تھا، جسٹیفیکیشن جو حضرت علی نے پیش کی کہ امت کے وسیع تر مفاد میں ان کے ساتھ جبر کیا گیا، وہ تو خود ایک اعتراف ہے کہ جبر ہوا تھا۔ تو اب جب جبر ثابت ہو گیا تو عثمان بن حنیف کو اپنے معاہدے کے مطابق حضرت طلحہ اور زبیر کو اپنی کارروائی کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ اس کے اوپر پھر بات بگڑ گئی۔ جب بات بگڑی تو اس پر بھی حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر نے پہل نہیں کی۔ پھر حکیم بن جبلہ نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا اور اس نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ پھر عثمان بن حنیف دوبارہ اس میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ میں اب فل فلیج ایک جنگ ہوئی جس میں حکیم بن جبلہ مارا گیا۔ عثمان بن حنیف کو حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کے لوگوں نے پکڑ لیا اور ان کی داڑھی نوچ لی۔ جب حضرت طلحہ اور زبیر کو یہ خبر ملی کہ ان کی داڑھی نوچی گئی ہے تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بدو قسم کے لوگ یا ان سویلائزڈ قسم کے لوگ تھے وہ صرف بصرہ اور کوفہ ہی میں نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب بصرہ کا کنٹرول حضرت طلحہ اور زبیر نے لے لیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ قاتلین عثمان کو پکڑ کر لایا جائے۔
چنانچہ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ ان کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ بصرہ کے اندر جو جتنے بھی قاتلین عثمان تھے ان میں سے صرف ایک آدمی بچا، ہرقوس بن زہیر، جس کے قبیلے بنو سعد نے اس کو حضرت طلحہ اور زبیر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ قبائلی عصبیت تھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو وہ اپنے ہر حال میں اپنے آدمی کی حمایت کرتے تھے۔ تو یہ ایک قبیلہ تھا بنو سعد، جو کہ اپنے قبیلے، اپنے فرد، جو ان کا فرد تھا جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا، اس کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ قبائل کھڑے ہوئے تو جو باقی قبائل تھے جو اس وقت تک اپنے قاتلوں کو حوالے کر رہے تھے مگر کھڑے نہیں ہو رہے تھے ان کی حمایت میں، وہ بھی اپنے اپنے لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے جن کے افراد قتل ہو چکے تھے۔ اب ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ کھڑے ہوئے تو ادھر سے حضرت علی پہنچ گئے بصرہ، تو یہ سارے لوگ حضرت علی کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے۔ تو اس طرح ایک فتنہ ختم ہوا، دوسرا فتنہ شروع ہو گیا، یعنی قاتلین عثمان تو مارے گئے، اب قاتلین عثمان کے جو حمایتی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور یہ حضرت علی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب حضرت علی مدینے سے نکلے تھے تو انہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ میرے ساتھ بصرہ چلو، جہاں پہ حضرت طلحہ اور زبیر نے حملہ کر دیا ہے۔ اب مدینہ والوں کو بھی پتہ تھا کہ اگر وہاں گئے تو جنگ ہونے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ حضرت علی کا موقف اور ہے، طلحہ اور زبیر کا موقف اور ہے۔ تو مدینہ والوں نے سب کے سب نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو بہت غور طلب ہے، وہ یہ کہ اگر حضرت علی کی بیعت مدینہ والے سب کر چکے تھے تو پھر حضرت علی کی اطاعت سے انکار کیسے کر دیا انہوں نے؟ کیونکہ بیعت کرنے کے بعد اطاعت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے۔ تو اب اہل مدینہ سب کے سب نے بیعت سے انکار کس طرح کر دیا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ اہل مدینہ کی اکثریت کی بیعت بھی جبراً ہوئی تھی، یعنی پہلے تو وہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہ بھی رہے تھے، لیکن جب بیعت کا آغاز ہوا تو وہ جبری بیعت کی صورت میں ہوا تھا، کیونکہ بدوؤں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، یہ جو کوفی تھے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ان کی بیعت جبری تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی کی بیعت کا طوق ان کے گلے میں نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گناہ کے حکم میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور چونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور ان کے لشکر کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو قتل ہوگا، اور حضرت طلحہ اور زبیر کا جو موقف ہے کہ وہ قاتلین عثمان کو سزا دینے جا رہے ہیں، ایک درست موقف ہے، اور ان کے ساتھ قتال کرنا اور ان کو قتل کرنا یہ ایک معصیت ہے، ایک گناہ ہے، اور اس بنا پر انہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، ایک بات بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ دونوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اہل مدینہ میں سے کوئی بھی حضرت علی کے ساتھ نہیں گیا۔ چنانچہ جو قاتلین عثمان تھے وہی حضرت علی کے ساتھ بصرہ سے گئے، اور بصرہ میں جا کر جو قاتلین عثمان کے قبائل تھے وہ حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اس طرح ایک جتھہ بندی ہو گئی۔ حضرت علی نے اگرچہ اعلان کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی قاتلین عثمان میں سے کوئی بھی نہ جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف قاتلین عثمان ہی حضرت علی کے ساتھ گئے، اور پھر انہوں نے ان کو اپنے ساتھ آنے سے منع نہیں کیا اور انہیں روکا نہیں۔ چنانچہ ان کے جو لیڈر تھے یعنی محمد بن ابو بکر اور مالک اشتر، یہ تو باقاعدہ حضرت علی کے سفیر بن کر کوفہ گئے اور وہاں سے لشکر لے کر آئے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی حضرت علی کے نکلنے کی۔ کوفہ کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے، انہوں نے لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک دیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف سے بھی دعوت نامہ تھا کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور حضرت علی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ میرے ساتھ شامل ہوں۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں کے درمیان جو متوقع ہے، یہ وہی فتنہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس فتنے میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کوفہ والوں کو جنگ میں شرکت سے منع کیا، روکا اور سمجھایا کہ اس میں شرکت نہ کریں،
جب تک معاملہ خود ہی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا یا معاملے کو واپس اہل مدینہ کی طرف ریفر کر دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے، متفقہ طور پر جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے۔ مگر حضرت علی نے کوفہ میں کئی وفود بھیجے کہ جنگجو نکل کے آ جائیں، مگر وہ نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت علی نے مالک اشتر کو بھیجا اور کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر دو اور لشکر لے کر آؤ۔ چنانچہ اشتر کوفہ میں پہنچا، اس نے ابو موسیٰ اشعری سے سخت بدتمیزی کی، ان کو ان کے گورنر ہاؤس سے نکال دیا اور پھر کوفہ سے لشکر لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا۔ ادھر جب جنگ سے پہلے حضرت علی اور حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ کے لشکر کے درمیان جنگ سے پہلے ایک صحابی تھے قعقاع بن عمرو، تو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی، انہوں نے حالات کا مطالعہ کر کے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کو راضی کیا کہ وہ مزید اقدام نہ کریں۔ انہیں بتایا کہ دیکھیے آپ کے اقدام کے نتیجے میں قاتلین عثمان مارے گئے تو اس سے زیادہ لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے جو ان کے قبائل تھے، ان قاتلین کے جو قبائل تھے وہ اب اس سے بھی زیادہ تعداد میں آپ کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ادھر حضرت علی بھی یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، چنانچہ اب حضرت طلحہ اور زبیر بھی چاہتے تھے کہ مقصد تو ان کا پورا ہو گیا، قاتلین عثمان کو انہوں نے مار دیا، تو یہ بھی اب چاہ رہے تھے کہ مزید جنگ نہ ہو۔ چنانچہ دونوں فریق جو تھے وہ صلح کے معاہدے کے لیے تیار ہو گئے اور رات انہوں نے پھر اس اطمینان کے ساتھ گزاری کہ اب تو ہمارا صلح ہو ہی جائے گی، ابھی باتوں میں تو بات طے ہو گئی ہے، ابھی فارمل صلح صبح تک یا کل تک ہو جائے گی۔ لیکن رات کے وقت جب یہ جو قاتلین عثمان تھے، یہ جو شرارتی لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ آئے تھے اور ان کے قبیلے والے، انہوں نے پھر دونوں لشکروں کو رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے لڑوا دیا، ادھر سے ادھر تیر مارے اور ادھر سے ادھر تیر مارے، ادھر ایک لشکر والوں نے کہا کہ ادھر سے حملہ ہوا ہے اور ادھر والوں نے کہا کہ ادھر سے حملہ ہوا ہے، تو ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر وہ رکی نہیں۔ حضرت عائشہ کو جب یہ علم ہوا کہ جنگ چھڑ گئی ہے تو وہ فوراً اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے نکلیں اور وہ لوگوں کو یہ کہتی جا رہی تھیں کہ جنگ روکو جنگ روکو، لیکن جب لوگوں نے ان کے اونٹ کو گھیر لیا تو اور اس کے بعد ساری کی ساری جنگ حضرت عائشہ کو شہید کرنے کے لیے شروع ہو گئی۔ سارا زور یہ تھا کہ حضرت عائشہ شہید کر دی جائیں، اس کے لیے حضرت علی کے لشکر سے ان کے ہودج کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے کہ جب جنگ کے بعد اس کو ہودج کو اٹھایا گیا تو وہ خار پشت کی طرح تھا، یعنی اس کے اوپر جو تیر تھے وہ ہر طرف سے پیوست تھے۔ لیکن چونکہ یہ ہودج بنایا ہی جنگی مقصد کے لیے گیا تھا، اس لیے حضرت عائشہ تیروں کی چوٹوں سے محفوظ رہی تھیں۔ اب حضرت عائشہ کے ارد گرد لشکر کے جو تھے محافظ کھڑے ہو گئے، اب سارا زور اس بات کے اوپر تھا کہ حضرت عائشہ کو شہید کیا جائے، اور جنگ کا سارا زور اسی مرکز کے اوپر تھا جہاں حضرت عائشہ تھیں اور ان کا اونٹ تھا۔ جو بھی حضرت عائشہ کی اونٹ کی لگام پکڑتا اور ان کی حفاظت کے لیے کا دائرہ بناتے تھے محافظ، وہ سب کے سب قتل کر دیے جاتے تھے۔ چنانچہ اس جنگ میں اتنے ہاتھ پاؤں کٹے کہ پہلے کسی جنگ میں نہیں کٹے تھے، اور جنگ کے بعد بھی جو گدھ تھے ولچرز، وہ دور دور تک ان کٹے ہوئے اعضاء کا گوشت لے کے جاتے تھے اور پھر مدتوں لوگ اس ہولناک جنگ کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے تھے۔ اس میں لوگ اتنے شہید ہوئے جو خاص طور پر حضرت عائشہ کے اونٹ کی حفاظت میں، کہ بعض قبیلوں میں تمام نوجوان ختم ہو گئے اور لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ تمام نوجوان مارے گئے ہیں تو اب کیا بنے گا ہمارا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ کس وحشت ناک طریقے سے حضرت عائشہ کو شہید کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، جو کہ جنگ رکوانے کے لیے آئی تھیں۔ حضرت زبیر جنگ کے یہ حالات دیکھ کر پہلے ہی نکل گئے تھے، کیونکہ مقصد جو تھا وہ تھا قاتلین عثمان کو سزا دینا، وہ تو پورا ہو گیا تھا۔ اب جو جنگ ہو رہی تھی وہ ایک پرپز لیس قسم کی جنگ ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر جو تھے وہ حالات یہ دیکھ کر جنگ سے چلے گئے۔ جب وہ جنگ سے گئے تو اس کے بعد بھی جو بدو تھے انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ان کی بے خبری میں دھوکے سے ان کو قتل کر دیا۔ ان کا جو قاتل تھا عمیر بن جرموز تھا، یہ حضرت زبیر کو قتل کرنے کے بعد ان کی تلوار لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور داد وصول کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا، لیکن حضرت علی نے اس کے اس اقدام کی کوئی پذیرائی نہیں کی، اس کو بلکہ برا بھلا کہا، لیکن اس کے اس جنگی جرم کی کوئی سزا اس کو نہیں دی۔ جنگی جرم اس لیے کہ یہ جنگ کے بعد ہوا تھا،
میدان جنگ سے حضرت زبیر جا چکے تھے اور پھر دھوکے سے مارا تھا، تو یہ جنگی جرم تھا، اس کی کوئی سزا بنتی تھی جو حضرت علی نے اس کو نہیں دی۔ جنگ کے بعد حضرت عائشہ کو بصرہ کے ایک بڑا مکان تھا، ایک بڑی جگہ تھی، وہاں پر ٹھہرایا گیا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ پھر مکہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ جب بھی اس جنگ کو یاد کرتی تھیں تو آپ دیدہ ہو جایا کرتی تھیں کہ انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا دینے اور امت کو ان کے شکنجے سے چھڑانے کی جو کوشش کی تھی وہ بارآور نہ ہو سکی، اور ہزاروں لوگ اس میں کام آئے۔ تو یہ تھی اس جنگ کی صورتحال۔ اب اس کی جو ناکامی کے اسباب ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ اور زبیر کی کاوش کی ناکامی کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ اقدام کچھ عجلت میں کر لیا گیا تھا اور نظم اجتماعی کے برپا کرنے سے پہلے کر دیا گیا تھا۔ نظم اجتماعی کا مطلب یہ کہ خلافت کا فیصلہ کہ خلیفہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ کیے بغیر ہی یہ جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ چنانچہ جو لشکر کے لوگ تھے وہ پوچھا کرتے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو بھی گئے تو نظم اجتماعی کی صورتحال کیا بنے گی، خلیفہ کون بنے گا، اور یہ معاملہ مبہم تھا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ تھوڑے سے گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ ہوگا کیا۔ تو اس دوسری بات یہ کہ صحابہ نے اس میں شرکت نہیں کی، جو جماعت صحابہ تھی مجموعی طور پر وہ انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ نظم اجتماعی کے تحت کرنا ہے۔ نظم اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ متفق ہو کر ایک حکومت قائم کریں، خلافت قائم کریں، اس کے بغیر اپنے طور پر کارروائی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس بنا پر جماعت صحابہ نے ان کے ساتھ شرکت نہیں کی۔ حضرت معاویہ جو کہ شام میں سب سے بڑی فوجی قوت رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس میں شرکت اسی وجہ سے نہیں کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لشکر کے شرکاء میں نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ یہ لشکر مکے میں موجود لوگوں سے اکٹھا کر لیا گیا تھا، اس میں کچھ تو تربیت یافتہ لوگ تھے، کچھ انسیولائزڈ قسم کے لوگ تھے۔ تو اس کے بہت سے شواہد ہیں، جس طرح تاریخ خلیفہ بن خیاط میں ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو لوگوں نے ایک موقع پر گھیرا ہوا تھا ان کے لشکر کے لوگوں نے۔ تو حضرت طلحہ اپنی سواری پر سوار تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کیا تم خاموش ہوگے؟ توبہ توبہ، یہ لوگ تو آگ کے پروانے اور لالچ کی مکھیاں ہیں۔ یہ حوالہ ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ 182۔ تو اب یہ تھی صورتحال ان کے لشکر کی۔ پھر جس طرح انہوں نے عثمان بن حنیف کے داڑھی کے بالوں کو نوچا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسیولائزڈ لوگ تھے جو اس لشکر میں شامل تھے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ پھر بصرہ اور کوفہ کے جو قاتلین عثمان کے جو بدو قبائل تھے، انہوں نے عصبیت کی بنا پر اپنے لوگوں کی حمایت کی، جو یعنی اپنے قاتلین عثمان کے گروہ میں شامل جو ان کے اپنے لوگ تھے، ان قبائل نے ان لوگوں کی حمایت میں حضرت طلحہ اور زبیر کی مخالفت کی۔ ان کو سپورٹ حضرت علی سے ملی کہ حضرت علی ایک لشکر لے کر آ گئے اور یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ ایک منظم گروہ بن گئے۔ حضرت حسن نے حضرت علی سے یہ گزارش کی تھی جب وہ مدینہ سے جا رہے تھے بصرہ کی طرف کہ آپ بصرہ نہ جائیں اور حضرت طلحہ اور زبیر کو اپنی کارروائی کرنے دیں۔ جو بھی ان میں فتح یاب ہوا، یعنی یا بصری فتح یاب ہوں گے یا طلحہ اور زبیر، جو بھی فتح یاب ہوگا وہ آپ ہی کو اپنا خلیفہ مانے گا۔ تو اگر حضرت علی اس موقع پہ موجود نہ ہوتے تو پھر وہ جو قاتلین عثمان کا جو قبائل تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، تو یا تو پھر ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر جنگ کرتے، تب بھی فتح کی امید تھی، اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کیے بغیر چلے جاتے کیونکہ قاتلین عثمان کو تو سزا وہ دے چکے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں جو فائدہ تھا وہ حضرت علی کا ہوتا، مگر حضرت علی خود وہاں پہنچ گئے جس کی وجہ سے صورتحال بالکل بدل گئی۔ حضرت طلحہ اور زبیر اگر جنگ سے پہلے نظم اجتماعی قائم کرنے کی کوشش کرتے کہ حضرت علی کی بیعت پر تو اتفاق نہیں ہو سکا تھا، تو پھر وہ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے یا حضرت علی کی بیعت کے لیے یا اور کسی کی بیعت کے لیے، جب وہ نظم اجتماعی قائم ہو جاتا پھر اقدام کرتے، مگر یہ بھی ایک بہت مشکل صورتحال تھی کہ ایسا کچھ موقع پیدا کرنا مشکل تھا۔ اس لحاظ سے ان صحابہ کا طرز عمل زیادہ درست تھا جو ان تمام کارروائیوں سے علیحدہ رہے۔ حضرت علی کے پاس اب یہ سنہری موقع تھا کہ وہ قاتلین عثمان سے جان چھڑا لیتے۔ اگر وہ بصرہ نہ جاتے تو حضرت علی مدینہ میں ہوتے اور طلحہ اور زبیر بصرہ میں کارروائی کر رہے ہوتے قاتلین کے خلاف، تو ادھر حضرت علی ان کی مدد نہ کرتے تو وہ کمزور ہو جاتے،
بصرہ کے جو قاتلین ہیں، اور مدینہ کے جو قاتلین ہیں ان میں سے کچھ تو بصرہ جانے کے لیے بضد تھے، وہ بصرہ چلے جاتے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے قاتلین عثمان مدینہ کے اندر، صحابہ ان کو سنبھال لیتے حضرت علی کے تحت رہ کے۔ یہی ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی اگر یہ ارادہ کر دیتے کہ میں ان کو سزا دیتا ہوں یا دینے کے لیے تیار ہوں، تو صحابہ فوراً ان کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کر ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور حضرت معاویہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یا تو خود سزا دیں یا مجھے سزا دینے دیں، دونوں صورتوں میں آپ کی بیعت کر لوں گا، تو وہ بھی ان کے مقابلے کے لیے آ جاتے۔ تو وہ تو بہت بڑا لشکر تھا ان کے پاس، تو فوجی طاقت بہت زیادہ تھی، چنانچہ مدینہ میں صحابہ کی طاقت اور شام کی طاقت اکٹھی ہو جاتی، تو مدینہ میں ان کو سزا دینا بھی ممکن ہو جاتا، قاتلین عثمان کو سزا دینا اور ان سے جان چھڑانا حکومت کی ممکن ہو جاتا۔ تو نہیں، ایک کام بصرہ میں ہو جاتا، ایک مدینہ میں ہو جاتا۔ تو اس طرح سے حضرت علی کے پاس ایک سنہرا موقع پیدا ہو گیا تھا کہ وہ قاتلین عثمان سے اپنی حکومت کی جان چھڑا لیں۔ وہ خود اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ میں ان کے ہاتھوں میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو وہ اس مغلوبیت سے نکل آتے، مگر حضرت علی نے صحابہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی بجائے قاتلین عثمان کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے تو وہ جو کارروائی کی، اس کی وجہ سے یہ سنہرا موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد ہم اگلے موضوع کے ساتھ نئی قسط میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔